اسلام سے پہلے عربوں کے جو حالات بیان کیے جاتے ہیں ان میں بار بار یہی بات دہرائی جاتی ہے کہ بے حیائی و فحش کاری، شراب خوری اور سود جیسی برائیاں عام تھیں۔ عصمت و عفت نام کی کوئی چیز اس وقت کے معاشرے میں نہیں پائی جاتی تھی اور نہ ہی عورت کو عزت کا کوئی مقام حاصل تھا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عربوں میں بہت سے معزز خاندان بھی تھے جن میں شرافت، عفت و پاک دامنی، جود و سخا اور کرامت نفس جیسی صفات پائی جاتی تھیں، گو ان صفات کی کوئی واضح تعلیمات نہ تھیں۔ تاہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بچے کھچے ورثے میں سے انسانیت کی بہت سی قدریں زندہ تھیں، نہ صرف زندہ تھیں بلکہ ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی جس کے سبب اللہ کے رسول اپنی سچائی اور امانت داری کی بنا پر صادق و امین کے لقب سے پکارے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 25 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی طے پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے اور تجارت کا کام بھی کرتے تھے۔ جب بھی دنیا کے کاموں سے فرصت ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے اور خود کو تنہائی میں پسند کرتے۔ مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جو کہ ہیرا کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی مشاغل سے اکتانے لگے اور تنہائی میں رہنے لگے۔ آپ غار ہیرا میں تنہا کئی روز تک قیام کرتے اور اللہ کی تخلیق کردہ اس کائنات پر غور کرتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون کا خاص خیال رکھتیں، اسی لیے جب آپ غار ہیرا میں جاتے تو حضرت خدیجہ آپ کو آپ کا کھانا ساتھ دے دیتی۔ جب یہ کھانا ختم ہو جاتا تو آپ واپس گھر تشریف لاتے اور اگلے قیام کا کھانا آپ اپنے ساتھ لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو بھی خواب دیکھتے وہ سچ ثابت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں اللہ کی وہ عبادت کیا کرتے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت سے پہلے کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تنہائی کے عالم میں موجود تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے بازوؤں میں لے کر زور سے دبایا اور چھوڑ دیا، پھر فرمایا، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر آپ کو اپنے بازو میں دبایا اور چھوڑ دیا، پھر فرمایا، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل نے 3 بار یہ عمل دہرایا۔ حضرت جبرائیل نے جب تیسری بار یہ عمل کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی پیغام آپ کے جسم کے اندر ثبت ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کچھ پہلی بار پیش آیا اور سب کچھ اچانک ہوا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سب واقعے کی توقع نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے غار ہرا سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر چادر اوڑھ دی۔ جب بخار کم ہوا اور کپ کپی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمانے لگی، اللہ آپ کو کبھی کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ایک نیک اور سچے انسان ہیں۔ آپ تو محتاجوں کے کام آتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بے چینی طاری تھی کہ آپ نے پوری رات جاگتے ہوئے گزاری، اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ بھی پوری رات جاگتی رہیں اور آپ کو تسلی دیتی رہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دراصل ورقہ بن نوفل زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وہ بہت بڑے عالم و راہب تھے۔
وہ عبرانی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے، جس کے سبب آخری نبی کی آمد اور ان کی علامات سے واقف تھے۔ ان کے علم کی وجہ سے قریش مکہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی اور ورقہ بن نوفل سے کہا کہ میرے شوہر کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ورقہ بن نوفل کو سنایا۔ ورقہ بن نوفل نے جب پورا واقعہ سنا تو پہچان گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں جس کی نشانیاں ہمیں پہلے آسمانی کتابوں میں ملتی ہیں۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا، اے خدیجہ، تمہارے شوہر پر وحی ناموس آئی ہے جو کہ پہلے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر آئی تھی۔ اس وقت ورقہ بن نوفل ضعیف العمر تھے اور کہنے لگے، کاش میں جوان ہوتا اور اس آخری نبی کا ساتھ دیتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کو لوگ اپنے وطن سے نکال دیں گے اور میں آپ کا ساتھ دوں۔ ورقہ بن نوفل کی اس بات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے کہ لوگ مجھے اپنے وطن سے کیوں کر نکالیں گے جبکہ وہ تو مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تو ورقہ نے کہا کہ آج سے پہلے یہ ذمہ داری جس کو بھی دی گئی اس کو جھٹلایا گیا اور اس پر ظلم ڈھائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی ابتدا بروز پیر ماہ ربیع الاول 8 تاریخ کو ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت کا کام کرتے رہے۔ اس کے بعد علل اعلان کام کرنے کا حکم ہوا، جس کے نتیجے میں اپنے پرے سب خفا ہو گئے۔ نہ صرف خفا ہو گئے بلکہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے جملے کسنے لگے۔ دوست احباب نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ صبر کے ساتھ جھیلا اور برداشت کیا۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبر اور برداشت سے ایسا نتیجہ نکلا کہ اسلام ہر طرف تیزی سے پھیلنے لگا اور آج دنیا کے کونے کونے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ملتا ہے۔